علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی پہلی حدیث، جس کے راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما طلعت الشمس الا وبجنبتیہا ملکان، کہ جب دن کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں، ینادیان، دونوں فرشتے آواز لگاتے ہیں، یسمعان الخلائق غیر الثقلین، ان دو فرشتوں کی آواز کو دو مخلوق کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں۔ وہ دو مخلوق ہیں انسان اور جنات۔ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق ان دو فرشتوں کی آواز کو سنتی ہیں۔ وہ دو فرشتے آواز یہ لگاتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ہلموا الی ربکم، اپنے رب کی طرف آؤ، ما قل وکفی خیر مما کثر والہی، کہ جو رزق اللہ تبارک و تعالی کا کم ہو اور کافی ہو، وہ بہتر ہے اس رزق سے جو زیادہ ہو اور اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا ہو۔ یہ بڑی پیاری بات، جو ہر سورج طلوع ہونے کے وقت دو فرشتے آواز لگا کر سارے انسانوں سے کہتے ہیں کہ آج کے دن میں جو تم کماؤ گے، تھوڑا رہا، حلال رہا، یہ اچھا ہے، زیادہ رہا، حرام کا رہا، کسی کو تکلیف دے کے رہا، جھوٹ بول کے رہا، تو ایسے زیادہ مال سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تباہ کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حرص اور لالچ میں نہ آ کر محنت کریں۔ اب محنت کے بعد اللہ کی طرف سے جو حلال مل گیا، اللہ کا شکر ادا کریں، اسے اپنے آپ پہ، اہل و عیال پہ خرچ کریں۔ حرص اور لالچ میں آ کر زیادہ اور زیادہ کی تمنا میں حرام کی طرف جانا، یہ رزق کی برکت ختم کر دیتا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پیاری نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری روایت، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات المیت، جب کسی میت کا انتقال ہوتا ہے، انسان کا انتقال ہوتا ہے، تو دو طرف آوازیں لگتی ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آسمان پہ۔ دنیا میں اس کے جو اپنے ہیں، اپنے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ آواز لگاتے ہیں، روتے ہیں، اور ایک آواز فرشتے لگاتے ہیں۔ دونوں کی آوازیں کیا کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قالت الملائکہ، فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں آسمان پہ، ما قدم، کہ یہ جو بندہ آیا ہے، جس کی روح قبض کی گئی ہے، یہ کیا لے کر آیا ہے، کیا عمل کر کے آیا ہے۔ تو آسمانی دنیا میں ہمارے عمل کی فکر ہوتی ہے فرشتوں کو، کیسا ہے یہ بندہ، کیونکہ اب روح نکلنے کے بعد سارا دار و مدار عمل پہ ہے۔ جب تک روح نہیں نکلی ہے
بہت ساری چیزیں ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، یہ ساری چیزوں کے ذریعے آدمی بہت کچھ کر گزرتا ہے، لیکن روح نکل جانے کے بعد سب ختم۔ صرف ایک ہی چیز پہ ہمارا دار و مدار، اور وہ ہے عمل۔ اسی لیے فرشتوں کی دنیا میں یہ آوازیں شروع ہوتی ہیں، بندہ کیا لے کر آیا ہے، جس کی روح آئی ہے۔ اور ادھر دنیا میں قال بنو آدم، جو انسان ہیں، بنی آدم ہیں، وہ یہ آواز لگاتے ہیں ما خلف، کیا چھوڑ کے گیا ہے، کتنی جائیداد چھوڑی ہے، کتنی دولت چھوڑی ہے، ہم ورثہ کو کتنا ملے گا۔ تو اب ہم خود اندازہ لگا لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کیا ہمارے ورثہ کی آواز ہمیں کام دے گی یا فرشتوں کی آواز ہمیں کام دے گی؟ ورثہ تو اپنے مفاد کے لیے آواز لگاتے ہیں، کیا چھوڑ کے گیا، کتنا ملے گا، میں فائدہ اٹھاؤں گا، جو وراثت کے میں میرے حصے میں جو آئے گا میں کھاؤں گا، میں اڑاؤں گا، مزے اڑاؤں گا دنیا میں۔ یہ تو اپنے مفاد کے لیے آواز لگا رہا ہے۔ اور فرشتے جو آسمان میں آواز لگا رہے ہیں ہمارے مفاد کے لیے، کہ بندہ کیا لے کر آیا ہے، اچھا عمل لایا ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، برے عمل لایا ہے تو پھر اس کی سزا بھگتے گا۔ لہذا دنیا سے جانے کے بعد جب صرف عمل کام آئے گا تو دنیا میں اعمال ہی پر توجہ دینے والے عقل مند ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان عقل مندوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، وہ آدمی سب سے افضل ہے جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو۔ اب صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدوق اللسان نعرفہ، کہ صدوق اللسان تو ہم سمجھ گئے، زبان کا سچا، سچ بولنے والا، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی بات۔ مخموم القلب کا کیا مطلب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو النقی التقی لا اثم علیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، ایسا دل جو صاف ہو، تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس دل پہ گناہ کا کوئی نشان نہ ہو، کوئی بغاوت نہ ہو، اس دل میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، اتنا صاف ستھرا دل اگر ہے تو وہ مخموم القلب ہے۔ تو زبان کا سچا، دل کا صاف، یہ دو خصوصیتیں جس کے اندر ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل انسان ہے۔ تو دل کے بارے میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ نقی، بالکل صاف ہو، تقی، اللہ سے ڈرنے والا ہو، لا اثم علیہ، کوئی گناہ نہ ہو، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیتا ہو، ولا بغیہ، اس دل میں بغاوت نہ ہو، ولا غلہ، کوئی کینہ نہ ہو کسی کا، ولا حسد، کوئی حسد نہ ہو۔ تو تمام جو دل کی بیماریاں ہیں ان سے صاف ستھرا دل ہو، وہ مخموم القلب ہے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑا افضل انسان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں اللہ نے تعریف کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہم نے اتنا مقام دیا اپنے پاس اور اتنا قریب کیا، اس کی وجہ یہ ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ وہ اپنے رب کے دربار میں صحیح سالم دل لے کے پہنچے تھے۔ حالانکہ ان کی قوم نے ان پر ظلم کیا، گھر والوں نے گھر سے باہر نکال دیا، شہر والوں نے آگ میں ڈال دیا، کیسا کیسا ظلم نہیں ہوا، لیکن پھر بھی دل صاف تھا، کوئی کینہ نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ تو اتنا صاف ستھرا دل لے کر جب وہ رب کے حضور اور بارگاہ میں پہنچے ہیں، اللہ نے انہیں اپنا انتہائی قریبی بنا دیا، اتنا قرب کہ جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں قرآن کی تو رشک ہوتا ہے کہ کیا مقام تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ آج بھی اگر ہم اپنے دل کو صاف ستھرا رکھ لیں،
تھوڑا اپنے نفس سے جہاد کر کے انشاءاللہ اللہ کے قریبی ہوں گے اور اس کی برکتیں ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت، اس حدیث کے بھی راوی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع، چار خصوصیتیں ہیں، چار چیزیں ہیں، اذا کن فیک، اگر یہ چار چیزیں تمہارے اندر آ گئیں اللہ کے فضل سے، فلا علیک ما فاتک الدنیا، ساری دنیا بھی اگر تمہیں نہ ملی تو تمہیں کوئی غم نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چار خوبیاں بہت بڑی نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ آخرت میں بہت بڑی کامیابی دلانے والی ہیں۔ تو یہ چار خوبیاں ملنے کے بعد اب اگر دنیا نہ ملی تو کوئی غم نہ کرو۔ کیا ہیں چار خوبیاں؟ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی خوبی حفظ امانہ، امانت داری، امانت کی حفاظت، آدمی اپنے مزاج میں امانت دار ہو، خاص طور سے مالی لین دین میں ایک روپیہ بھی اپنے ذمے باقی نہ رکھے، کسی کا معاملہ بالکل صاف ستھرا، امانت داری کا جس کے اندر احساس ہے وہ مومن ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا مزاج کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ لوگوں کے ہزاروں روپیے لاکھوں روپیے باقی ہیں اور یوں ہے جیسے کوئی مکھی بیٹھی ہے ناک کے اوپر، اتنا اس کو آسان سمجھتے ہیں، اتنی بڑی خیانت والی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو اس کا حق نہیں دے رہے، حق ادا نہیں کر رہے، وراثت میں جو چیزیں انصاف سے بانٹنے کی تھی نہیں بانٹیں، جو مل گیا قبضہ کر لیے، بس فائدہ اٹھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو خیانتیں بہت ہیں ہماری زندگی میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پہلی چیز امانت داری مزاج میں اگر آ گئی، دوسری چیز صدق و حدیث، سچی بات، جب بھی بولو زبان سے سچ بولو، جھوٹ نہ آنے پائے، تیسری چیز حسن و خلیقہ، اچھے اخلاق، اخلاق حسین ہو تمہارے، چوتھی چیز عفت فی طعمہ، کھانے میں عفت اور حلال رزق کا لحاظ رکھا جائے، حرام نہ ہو، ناجائز نہ ہو۔ یہ چار چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اگر حاصل ہو گئیں، اب دنیا مل گئی تو بھی الحمدللہ، نہ ملی تو بھی کوئی بات نہیں، ساری دنیا کی دولت سے بڑی دولت ہے یہ چار چیزیں، امانت داری، زبان کی سچائی، اچھے اخلاق، حلال رزق۔ یہ چاروں کے چاروں کام انسان کے اختیار میں ہیں، اگر وہ چاہے تو سارے کے ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جو ہمارے بس میں نہیں ہے، یا پہاڑ اتنی بڑی مشکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمیں کرنے کی دیر ہے۔ اگر یہ چار چیزیں ہم نے اپنی کوشش سے پیدا کر لیں، بہت بڑی نعمت ہم نے اپنے اندر جمع کر لی۔ اللہ ہم سب کو یہ چاروں صفتیں عطا فرمائے۔ آج کی آخری حدیث، راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال، اور انہوں نے عرض کیا، عظنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، وأوجز، مختصر نصیحت فرمائیے۔ یہ ذرا آج کے زمانے میں سننے میں عجیب لگتا ہے کہ مختصر کی درخواست کیوں کی انہوں نے، اس لیے کہ صحابہ عمل کے حریص تھے، جتنا سنیں عمل ہو، جتنا سنیں فوراً عمل ہو، تو زیادہ لمبی بات اگر سن لیں گے تو عمل مشکل ہو جائے گا، کون سی سنیں، کون سی یاد رہی، کون سی بھول گئے، عمل کا کیا طریقہ بتائے تھے وہ یاد رکھنا مشکل ہے۔ اسی لیے صحابہ بار بار آتے تھے اور تھوڑی تھوڑی نصیحت سنتے، عمل کرتے، پھر سنتے، پھر عمل کرتے، یہ آسان ہے انسان کے لیے۔ تو آج کا بھی جو ہمارا مزاج ہے کہ ایک ایک گھنٹے کی ہم تقریر سن لیتے ہیں، لیکن اس تقریر کے کسی ایک بات پر بھی عمل کی نوبت نہیں آتی، اللہ معاف کرے۔ تو ایک گھنٹے کی تقریر کا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بہتر ہے 5 منٹ کی گفتگو ہو اور عمل شروع ہو جائے۔ تو اسی لیے وہ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائیے اور مختصر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع نصیحت فرمائی،
فرمایا اذا قمت فی صلاتک، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو، فصلی صلاۃ مودع، تو ایسی نماز پڑھو جیسے یہ الوداع کہنے والی ہو، بس رخصتی کا وقت قریب ہے، آخری نماز۔ اور کس کو معلوم کہ پھر دوسری نماز کی ہمیں مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جس کا بھی دنیا میں انتقال ہوا، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، ہر ایک نے یہ سمجھا تھا اس کے بعد والی نماز انشاءاللہ پڑھ لوں گا، لیکن نوبت نہیں آئی۔ تو لہذا کون سی ہماری نماز آخری ہو میں نہیں معلوم، اسی لیے ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو، اور جب نماز کو آخری سمجھ کے پڑھیں گے تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، بڑے اللہ کے لیے للہیت کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسری نصیحت فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تکلم بکلام، کبھی ایسی بات نہ کرو تعذر منہ غدن، کل ہو کے تمہیں پچھتانا پڑ جائے کہ ارے یہ نہیں بولنا تھا، یہ ذرا زیادہ ہو گیا زبان سے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آدمی کا اپنی زبان پہ قابو ہو، تبھی آدمی صحیح گفتگو کرے گا اور پچھتائے گا نہیں۔ آدمی کا زبان پہ قابو نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، خاص طور سے غصے میں، جذبات میں، بس جب آتا ہے بولنے پہ تو بولتا ہی چلا جاتا ہے، تو ایسی کتنی باتیں بول دیتا ہے جو اس کے بولنے کے لیے مناسب نہیں تھی، جس نے دلوں کو چھلنی کر دیا، رشتوں کو ختم کر دیا، محبتوں کو نفرتوں میں بدل دیا، اور اللہ جو ناراض ہوئے وہ الگ۔ اور یہ بندہ بھی آگے ہو کے پچھتاتا ہے، ہر زبان دراز انسان پچھتاتا ہے، لیکن دل میں لوگوں کے سامنے بتاتا نہیں ہے کہ ناک کٹ جائے گی، لیکن ہر زبان دراز پچھتاتا ہے کہ میری زبان مجھے مصیبت میں مبتلا کر رہی ہے، کاش میں ایسا نہ بولا ہوتا، کاش میں ایسا نہ کہا ہوتا۔ ہر ایک کے دل میں یہ ملامت ہوتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہ کہو کہ کل ہو کے پچھتانا پڑے، سوچ لو، تول لو، اس کے بعد بولو۔ تیسری اور آخری نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَأَجْمِعِ الْأَيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کو اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان سے نظریں ہٹا لو، امیدیں مت لگاؤ لوگوں سے کہ وہ اتنا دے گا، اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوگا، اس سے اتنی توقع تھی وہ کام نہیں آیا، وہ دیا نہیں، وہ فائدہ پہنچایا نہیں، یہ امیدیں ہٹا دو، صرف اللہ سے امید، لوگوں سے نظریں ہٹاؤ، امیدیں ختم کرو۔ یہ تین نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین نصیحتیں، آب زر سے لکھی جانے والی نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ دوسری نصیحت، جب بھی بولو خوب سوچ کے بولو کہ بولنے کے بعد پچھتانا نہ رہے۔ اور تیسری نصیحت، لوگوں سے امیدیں مت لگاؤ، نظریں ہٹا دو، امیدیں ہٹا دو، صرف اللہ سے امید لگاؤ اور اللہ توکل پہ زندگی گزارو۔ بڑی پیاری نصیحتیں ہیں، اور بھی نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام پیاری نصیحتوں کو ہم سب کی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نصیحتوں پر ہم سب کے لیے عمل آسان فرمائے، ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شرور سے اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔